لكم من بيوتكم سكنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. مشاہدین، ناظرین اور مستمعین، اللہ تبارک و تعالی کا لاتعداد مرتبہ شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دین کی باتیں سننے اور سنانے کا شرف نصیب فرمایا۔ سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آخری سانس تک اپنے دین کے ساتھ منسلک رہنے کی، دین کو سننے، سنانے اور پھیلانے کی اور اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس کے بعد ہمارے نہایت ہی قابل قدر ہندی شیخ ہیں شیخ منصور المدنی حافظہ اللہ تعالی، جو اللہ کے لیے ہمارے ساتھ محبت رکھتے ہیں، اور ہم بھی شیخ محترم کے ساتھ اللہ کے لیے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ آپ کی دعوت پر مجھے دین کی چند اہم باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کا موقع مل رہا ہے، تو میں شیخ محترم کا بھی شکر گزار ہوں، ان کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دست بستہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دنیا میں بھی اپنی رحمتوں میں رکھے، مرنے کے بعد بھی اپنی رحمتوں میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کل قیامت والے دن اپنی رحمتوں بھری جنت کا بغیر حساب کے مہمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلا شبہ شیخ محترم نے بھی واضح کر دیا ہے کہ گھروں کو مبارک کیسے بنایا جائے، گھریلو زندگی کو خوشگوار کیسے بنایا جائے، یہ بڑا اہم ترین موضوع ہے، اور یقین مانیں کہ میری آنکھیں نم ہیں اور میرے دل میں بہت زیادہ تکلیف اور بے قراری ہے کہ بے دین لوگ تو بے دین رہے، بڑے بڑے دیندار لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے گھروں کو کباڑ خانہ بنا لیا ہے، درندوں جیسی زندگی ہے، گالم گلوچ کرتے ہیں، درستی ہے، سختی ہے، اور دیوثیت ہے، آوارگی ہے، بے رحمی ہے، غرض کے ہر چھوٹے بڑے گناہ کا اڈا بنا لیا انہوں نے اپنے گھر کو۔ وہ سمجھتے ہیں ہمارا گھر ہے، ہماری چار دیواری ہے، ہماری چھت ہے، ہمیں کون پوچھنے والا ہے۔ نہ اللہ کے بندو، ایسے نہیں ہے۔ یہ گھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بہت بڑا خزانہ ہے۔ دنیا میں گھر کا ملنا، چاہے وہ ایک چھوٹا گھر کیوں نہ ہو یا کرائے کا گھر کیوں نہ ہو، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جنت بھی ایک گھر ہے جو نیک اعمال کے نتیجے سے ہمیں ملنے والا ہے۔ تو دنیاوی زندگی میں گزارا موافق گھر کا مل جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے، بہت بڑا فضل و کرم ہے۔ یہاں آغاز میں ہی میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ زیادہ پیسہ روپیہ یہ بلڈنگ میں ضائع نہیں کرنا چاہیے، عمارت میں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اسراف سے بچیں، تبذیر سے بچیں، اپنی ضرورت کے مطابق اپنا گھر بنائیں۔ تو بہر صورت وہ کون سے اعمال ہیں، وہ کون سے عوامل ہیں، وہ کون سی باتیں ہیں کہ اگر مرد و خواتین اور بالخصوص میاں بیوی اور والدین اور بچے ان باتوں کا لحاظ رکھ لیں تو ان کا گھرانہ وہ جنت کا نقشہ پیش کر سکتا ہے، ان کا گھر ان کے لیے برکت اور رحمت بن سکتا ہے۔ تو آئیے بلا تاخیر اور بلا تمہید میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں، چونکہ وقت ہمارے پاس بہت تھوڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون کی جگہ بنایا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم سے پوچھتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام مجھے بتائیں کہ دنیا آخرت میں میری نجات کیسے ہو سکتی ہے، اور بالخصوص مجھے یہ بتائیں کہ دنیا کے فتنوں سے میں کیسے بچ سکتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے جو ان کو 3 باتیں ارشاد فرمائی، ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ آپ نے فرمایا اپنے گھر کو اپنے لیے کافی سمجھا کرو، اپنے گھر میں ٹھہرا کرو۔ ایک روایت میں رسول رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں فتنوں سے بچنے کا ارادہ ہو تو اپنے گھروں میں ٹھہرو۔ ایک روایت میں رسول رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں کے جو آخری کمرے ہیں وہاں ٹھہرو، وہاں رکو، تم بڑے بڑے فتنوں سے بچ جاؤ گے۔ اس وقت جو معاشرے میں فتنے ہیں، وبائیں ہیں اور طرح طرح کی پریشانیاں ہمیں لاحق ہیں،
اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم گھر میں ٹکتے نہیں ہیں، ہم گھر میں ٹھہرتے نہیں ہیں، ہم گھر میں رکتے نہیں ہیں، بچوں کو ٹائم نہیں دیتے، بیوی کو ٹائم نہیں دیتے، والدین کو ٹائم نہیں دیتے۔ عجیب مزاج ہے لوگوں کا، ان لوگوں کی زندگی فتنوں سے بھری ہوئی ہے جو لوگ اپنے کام کاج سے اور اپنی جاب سے فراغت کے بعد اپنے گھروں میں نہیں ٹھہرتے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ گھروں میں رکنا یہ بڑے بڑے فتنوں سے بچانے کے مترادف ہے۔ اپنے گھروں میں رکا کریں، گھروں میں بیٹھا کریں، گھر والوں کو اہمیت دیں۔ سب سے پہلے آپ پر حق آپ کے گھر والوں کا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ پوری دنیا کو سدھارنے کی نیت رکھتے ہیں اور چراغ تلے اندھیرا۔ گھر میں حالت یہ ہے کہ ہر قسم کا کفر گھر میں ہوتا ہے، ہر قسم کی بے حیائی گھر میں ہوتی ہے، ہر قسم کی بے رحمی گھر میں ہوتی ہے۔ گھر کیا ہے؟ شیطانی ڈیرا بن چکا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ گھروں میں رکیں، گھروں میں ٹھہریں، گھروں میں بیٹھیں۔ گھر یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور سب سے پہلا کرنے والا کام الطہارہ حسیہ و معنویہ۔ اپنے گھروں کو پاک صاف رکھیں، ظاہری طور پر بھی صفائی ستھرائی کا لحاظ کریں، اور اپنے گھر کو دھویا کریں، صاف رکھا کریں، گرد و غبار اس کا صاف کیا کریں، اور معنوی طور پر بھی اپنے گھر کو اغانی سے، منکرات سے، فواحش سے اور اللہ اور اس کے رسول کی بغاوت والی چیزوں سے پاک رکھا کریں۔ اگر آپ اپنے گھر کو مبارک بنانا چاہتے ہیں تو اپنی چار دیواری کو طہارت کے ساتھ رکھیں، حسی اور معنوی اپنے گھر کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں۔ بعض خواتین کو دیکھا گیا ہے کہ وہ بچوں کا بہانہ بنا لیتی ہیں، گھر میں صفائی ستھرائی کا اہتمام نہیں ہوتا۔ تو آپ کو شاید کسی روحانی معالج نے یہ بتایا نہیں ہے کہ گھروں میں جو شیطانی اثرات ہوتے ہیں، ان شیطانی اثرات کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ صفائی اور ستھرائی کا نہ ہونا ہے۔ جہاں غلاظت ہوتی ہے، جہاں گند ہوتا ہے، جہاں پہ تعفن ہوتا ہے، جہاں پہ پاکی طہارت نہیں ہوتی، وہاں شیطانی اثرات بہت جلد اپنا اثر چھوڑ دیتے ہیں۔ تو خواتین خانہ کی خدمت میں دست بستہ یہ گزارش ہے کہ گھروں کو مبارک بنانے میں آپ کا کلیدی کردار ہے، بنیادی کردار ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت دے، صحت دے، مزید ہمت دے۔ آپ پر بہت سی ذمہ داریاں ہیں، خاوند کی ذمہ داری ہے، بچوں کی ذمہ داری ہے، گھر میں جو والدین ہیں ان کی دیکھ بھال ہے۔ واللہ بلا شبہ یہ ہماری خواتین انتہائی نہایت مصروف ترین یہ ہستیاں ہیں۔ تو اپنے فرائض کو نبھاتے ہوئے سب سے بنیادی جو فریضہ ہے وہ صفائی ستھرائی کا ہے۔ گھر پاک صاف ہونا چاہیے۔ آپ کے گھر میں اگر موبائل ہے، نیٹ ہے، اگر آپ کے گھر میں ٹی وی ہے، سکرین ہے، یا اس کے علاوہ کوئی الاجہزہ الذکیہ، کوئی بھی سوشل میڈیا سے تعلق رکھنے والی چیز ہے، تو وہ چیزیں شیطانی اثرات سے پاک ہونی چاہیے۔ گھروں میں اپنے بچوں کو ڈرامے نہ دکھلائیں، فلمیں نہ دکھلائیں، اپنے بچوں کو کارٹون نہ دکھلائیں۔ میں نے بڑے بڑے دیندار لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے مستقبل کا خود قتل کرتے ہیں جب ان کو وہ کارٹونوں کے سامنے بٹھاتے ہیں۔ یہ آوارگی ہے، یہ بے رحمی ہے، یہ بچوں کے دماغ اور مزاج کو بگاڑنے والی بات ہے۔ قطعی طور پہ کسی صورت اپنے بچوں کو اپنے گھر میں ایسا ماحول نہ دے۔ تو الحمدللہ تعالی، الحمدللہ رب العالمین، میں نے بڑے ہی اختصار کے ساتھ آپ سے پہلی بات کر دی ہے۔ جس گھر میں طہارت کا خیال نہیں ہے جی، حسی اور معنوی طہارت نہیں ہے، اس گھر میں بھی برکت نہیں ہے، اس گھر میں بھی رحمت نہیں ہے، اس گھر میں بھی خیر نہیں ہے، اس میں نحوست ہے، اس میں بے برکتی ہے، اس گھر میں جھگڑا ہے، اس گھر میں لڑائی ہے۔ وہ گھرانہ نہیں ہے، وہ شیطانی ڈیرا ہے، شیطان کے رہنے کی جگہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں جی، پہلی بات کو مکمل کرنے کے بعد اللہ جل شانہ ہم سب کو اپنے گھروں کو ظاہری اور معنوی طور پر، حسی اور معنوی طور پر پاک اور صاف رکھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے گھروں کو تمہارے لیے سکون کی جگہ بنایا ہے، اطمینان کی جگہ بنایا ہے، تمہارے آرام کی جگہ بنایا ہے۔ تو اگر آپ اپنے گھروں کو مبارک بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کرنے والا دوسرا کام ہے
المحبہ، اپنے گھر میں محبت کے ساتھ رہا کریں. دیکھیں آپ کے فیس بک پر جو دوست ہیں ان کو آپ وقت بھی دیتے ہیں، ان سے آپ گپیں بھی مارتے ہیں، ان کو آپ لطائف بھی سناتے ہیں، ان سے آپ خوش طبی بھی کرتے ہیں، اور واٹس ایپ پہ، نیٹ پہ، فیس بک پہ اپنے دوستوں کو سارا پیار دیتے ہیں. تو آپ کے علم میں نہیں ہے کہ آپ کی محبت کے سب سے زیادہ حقدار آپ کے بچے ہیں؟ آپ کی توجہ کے سب سے زیادہ حقدار آپ کے بچے ہیں. وہ آپ کی بیوی ہے جو آپ نے کلمے کے نام پہ حاصل کی ہے. آپ کے والدین ہیں جو ہمہ وقت آپ کے چہرے کی مسکراہٹ کا انتظار کرتے رہتے ہیں. اگر آپ اپنے گھروں کو امن کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے گھروں کو مبارک بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے گھروں کو نحوست سے پاک کرنا چاہتے ہیں، تو دوسری چیز ہے المحبہ. محبت کے ساتھ گھر میں رہیں، نرمی کے ساتھ گھر میں رہیں، پیار بانٹے، پیار دے، پیار لے. ہمہ وقت کی درستی، ہمہ وقت کی خشکی، ہمہ وقت کی تلخی اور ہمہ وقت کی سختی یہ گھروں کو برباد کر دیتی ہے، گھروں کو منحوس بنا دیتی ہے. رسول رحمت علیہ السلام کی آپ کو ایک حدیث سنائی دیتا ہوں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اذا اراد اللہ باہل خیرا ادخل فیہم الرفق، او کما قال علیہ السلام. جب اللہ تبارک و تعالی، رسول رحمت علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کسی ایک گھرانے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ جل شانہ اس گھر میں نرمی رکھ دیتے ہیں، ان کو اللہ نرمی کا خزانہ دے دیتا ہے. یہ نہ دیکھا کرے ہمارے گھر میں سونا کتنا ہے، یہ نہ دیکھا کرے کہ ہمارے گھر میں جو بیڈ ہے وہ کتنا قیمتی ہے. بھئی سب سے زیادہ قیمتی خزانہ یہ محبت ہے، یہ پیار ہے، یہ نرمی ہے، یہ درگزری ہے. اپنے گھر میں محبت والا ماحول بنائیں. چھوٹے ہیں وہ بڑوں کو ادب کے ساتھ مخاطب کریں، بڑے چھوٹوں کو پیار کے ساتھ مخاطب کریں. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ایک بڑی تلخ حقیقت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اللہ جانتا ہے ہمارے گھروں میں چھوٹے اور بڑے کی تمیز ختم ہو گئی ہے. کوئی حیا نہیں ہے، بڑا بھائی ہے. کبھی دور ہوا کرتا تھا واللہ العظیم بڑا بھائی جو ہوتا تھا وہ باپ کی جگہ پہ ہوتا تھا، بڑی بہن ماں کے مقام پہ ہوتی. اب تو کوئی چھوٹے بڑے کا حیا نہیں ہے. تو جس گھر میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہ ہو، دیکھیں یہ آپ کا جو سینہ ہے نا، آپ کا سینہ یہ ایک خالی گلاس کی طرح ہے، خالی کپ کی طرح ہے، کاس کی طرح ہے. آپ اس میں جو ڈالیں گے وہی آپ باہر نکالیں گے. تو اگر آپ ہمہ وقت، یہ ہمارے گھروں میں عموماً جو بہو بیٹی ہوتی ہے، ساس نے چھوٹی سی بات کر دی تو اس کو اپنے دل میں سینے میں بٹھا لیتی ہے اور کئی ہفتے اپنا سینہ پاک نہیں کرتی، دل صاف نہیں کرتی. ایسے تو گھر ویران ہو جاتے ہیں. جو کچھ اپنے دلوں میں ڈالو گے وہی باہر نکلے گا. تو اپنے دلوں میں، اپنے سینوں میں محبت ڈالیں جی، نرمی ڈالیں. تھوڑی سی زندگی ہے، مر جانا ہے. واللہ العظیم ہم نے ہمیشہ اس گھر میں نہیں رہنا. انشاءاللہ ہمارا اصل گھر اللہ کی جنت ہے. یہ عارضی زندگی ہے، یہ تھوڑی زندگی ہے. یہاں ہم نے محبتیں بانٹنی ہیں. سختیاں کرنے والے، ظلم کرنے والے، کیا ایسے لوگوں کی تعداد اللہ کی زمین پہ تھوڑی ہے؟ بہت زیادہ ہیں ایسے بد نصیب جو بد زبان ہیں، درست مزاج ہیں، جو انسانی شکلوں میں درندے ہیں. تو میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اس اپنے گھروں کو مبارک بنانے کے لیے جو دوسرا عمل ہے جو میں نے بیان کر دیا ہے کہ ساری محبتیں دروازے سے باہر ہی بانٹ نہ دیا کریں. آپ صبح 8 بجے جاب کے لیے جاتے ہیں، شام کو واپس آتے ہیں تو آپ کو علم ہے کہ گھر میں بیٹھا کوئی 8 گھنٹے سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. آپ اس حقیقت کو سمجھتے ہیں کہ کئی چہرے گھر میں ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بیٹیاں ہیں، وہ بچے ہیں، وہ بیوی ہے، وہ ماں ہے، وہ باپ ہے، جو صرف آپ کے چہرے کی مسکراہٹ کی منتظر ہے. چھوٹی چھوٹی بات پہ سٹ پٹا اٹھنا. اور یقین مانے میں اس وقت بہت تکلیف میں ہوں. مجھے دینی گھرانوں کی یہ شکایت ملی ہے. خواتین نے مجھے بتلایا ہے کہ قاری صاحب فلاں صاحب میرے شوہر ہیں، دیندار ہیں، داڑھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن گھر میں آ کے بہت گندی گالیاں دیتے ہیں. گھر والوں کو آرام سے بلانا، پیار سے بلانا وہ اپنی بزدلی سمجھتے ہیں. ہمارے ہاں عجیب یہ جاہلانہ معاملات ہیں کہ بیوی کو بلا وجہ دبا کے رکھنا، گالی دے کے رکھنا اور بات بات پہ غصے میں آنا.
یہ تو بربادی ہے گھروں کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کریں جی اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو یہ جو 4 سانس ہیں اللہ بڑی محبتوں کے ساتھ اللہ اپنے گھروں میں ہمیں یہ لمحات گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ارشاد باری تعالیٰ ہے واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا. اللہ تعالیٰ نے آپ کے گھروں کو آپ کے لیے سکون کی جگہ بنایا. اس کو سکون کی جگہ ہی رہنے دیں. تو سب سے پہلے طہارت ہے. اپنے گھروں کی صفائی ستھرائی کا خیال کریں. اپنے گھروں میں محبتیں بانٹیں. آپ کی محبتوں کے سب سے زیادہ حقدار آپ کے بیوی بچے ہیں, آپ کے والدین ہیں, آپ کے بھائی ہیں. ان کے ساتھ صلہ رحمی کے معاملے کریں. تیسری بات توجہ سے سن لیں, یہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. آج کے درس قرآن پاک میں خواتین کی خدمت میں گزارش کروں گا, مرد حضرات کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آج کے اس منفرد اور اصلاحی موضوع میں جو تیسری بات ہے اس کو پوری توجہ سے سنیں اور اس پر عمل کریں, اس کو اپنے آپ پہ لاگو کریں. اگر آپ اپنے گھر میں برکت چاہتے ہیں, رحمت چاہتے ہیں, اللہ کی مدد چاہتے ہیں, تو تیسرا کرنے والا کام الصبر, وہ صبر ہے کہ اگر گھر میں آپ کے مزاج کے خلاف کوئی ہنڈیا میں نمک زیادہ آ گیا یا کوئی مرچ زیادہ آ گئی ہے یا کوئی ناشتے میں تاخیر ہو گئی ہے یا کپڑے استری کرنے میں یا ہونے میں تاخیر ہو گئی ہے, تو تھوڑا صبر سے کام لیں, تھوڑا صبر سے کام لیں. صبر میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اجر رکھا ہے. 1 منٹ سے پہلے سٹ پٹا اٹھنا اور گھر میں طوفان بدتمیزی بپا کر دینا, یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے. رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ایسے نہیں ہوتے. صبر کی بہت زیادہ کمی ہے. خواتین میں صبر کی بہت زیادہ کمی ہے. مرد حضرات میں صبر کی بہت زیادہ کمی ہے. یقین جانے شیخ مدنی صاحب حافظ اللہ تشریف فرما ہے. شیخ صاحب میں آپ کو سچی بات بتلاتا ہوں, میں یہ گھریلو زندگی پہ بہت زیادہ لکھتا رہتا ہوں اور یہ مسائل بیان کرتا رہتا ہوں. میں بلا مبالغہ آپ کو درجنوں گھرانے ایسے بتلا سکتا ہوں کہ جن کے برباد ہونے کی وجہ صرف اور صرف ایک تھی کہ چھوٹی سی بات نہ بیوی نے صبر کیا نہ خامد نے صبر کیا. حالانکہ ایک لمحے کا صبر جو تھا وہ تلخی کو, ترشی کو خوشیوں میں تبدیل کر سکتا تھا. تو ہمارے گھروں میں صبر کی بہت زیادہ کمی ہے جی, صبر کی بہت زیادہ کمی ہے جی. دیکھیں آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ تو شان والے نہیں ہے نا, رسول پاک علیہ السلام سے زیادہ تو آپ علم والے تو رتبے والے تو نہیں ہے نا. تو اگر آپ کو کوئی چیز گھر میں تیار نہیں ملتی تھی تو نبی علیہ السلام گھر کا کام کاج خود کر لیا کرتے تھے. اگر کسی وقت آپ کو چائے بنانا پڑ جائے یا کوئی کپڑے استری کرنا پڑ جائے یا کوئی گھر کا کام کاج کرنا پڑ جائے تو آخر آپ کی بیوی وہ اللہ کی بندی ہے, انسان ہے, وہ بیمار ہو سکتی ہے. اس وقت انسان کا مزاج نہیں ہوتا کام کرنے کا. یا آپ کی بیٹی ہے یا آپ کی والدہ ہے, وہ کوئی 24 گھنٹے کے آپ کے ملازم نہیں ہیں. مائنڈ نہ کیجئے, میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے اللہ کی قسم وہ اپنی بیوی کو ملازموں جیسا درجہ نہیں دیتے, بیٹیوں کو ملازمین جیسا درجہ نہیں دیتے, ماں کو ملازم جیسا درجہ. 1 سیکنڈ میں ان کے مزاج کے خلاف کوئی معاملہ ہو وہ سٹ پٹا اٹھتے ہیں, سیخپا ہو جاتے ہیں, گھر کو سر پہ اٹھا لیتے ہیں. تو مشاہدین اور ناظرین یقین مانے جس بندے کو گھر میں سکون نہیں ہے اس کو کہیں بھی سکون نہیں ملتا. اپنے گھروں کو سکون والا بنائیں, صفائی ستھرائی کا خیال کیا کریں, محبتیں تقسیم کیا کریں, دل کو پاک صاف رکھا کریں. اور اگر کسی وقت کوئی ناخوشگوار معاملہ بیٹے کی طرف سے ہو جائے یا بیٹی کی طرف سے ہو جائے یا بیوی کی طرف سے کوئی کوتاہی ہو جائے, گھر میں کسی وقت مہمان آ جاتے ہیں, آپ جیسے چاہتے ہیں معاملہ ایسے ہینڈل نہیں ہوا گھر والوں سے, تو تھوڑا سا ٹھہر جائیں, رک جائیں, تھوڑا سا برداشت کر جائیں. اور بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ تھوڑا سا صبر سے کام لے, برداشت سے کام لے. تو رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث ہے جی. بس ہم نے چند حدیثیں بڑی مضبوطی کے ساتھ تھامی ہوئی ہیں کہ آمین ہم نے اونچی آواز سے کہنا ہے, رفع الدین ہم نے کرنا ہے, اور ہم نے پگڑی ڈالنی ہے, چہرے کا پردہ کرنا ہے. باقی کئی حدیثیں ہیں وہ ہم ساری زندگی نہیں ان پہ غور کرتے. کیا ہمیں اس حدیث کا علم نہیں ہے کہ رسول رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی مومن مرد خامد اپنے دل میں اپنی بیوی کا بغض نہ رکھے, کوئی ایمان والی عورت اپنے ایمان والے شوہر مرد کا بغض اپنے دل میں نہ پالے. لا یفرق مؤمن مؤمنا, یہ صحیح مسلم کی روایت ہے.
تو محبت کی بہت کمی ہے جی، صبر کی بہت کمی ہے. 3 باتیں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے مکمل کر لی ہیں، اور یقیناً ہمارے پاس 10 منٹ باقی ہیں. چوتھی اور آخری بات، یہ اہم ترین بات ہے، اس کو میں اس لیے آخر میں بیان کر رہا ہوں کہ جو ابھی تک ہمارے درس کی طرف ان کی توجہ نہیں ہے، وہ تھوڑی سی توجہ دیں، تاکہ جو اینڈ ہے وہ بہت اچھا ہونا چاہیے، اختتام بہت اچھا ہونا چاہیے. میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ جو موضوع ہم نے سلیکٹ کیا ہے اور شیخ محترم نے بھی جسے پسند کیا ہے، کہ ہم اپنے گھروں کو مبارک کیسے بنائیں، گھروں کو خوشگوار کیسے بنائیں، گھریلو زندگی کو ہم مبارک کیسے بنائیں، گھروں کو مبارک کیسے بنائیں. تو میں بار بار یہ ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں، ان چیزوں کو سبق کی طرح یاد کریں، صفائی ستھرائی کا بہت زیادہ لحاظ رکھیں، حسی بھی اور مانوی بھی. یاد رکھیں رسول رحمت اللہ السلام ارشاد فرماتے ہیں دیوس بندہ جنت میں نہیں جائے گا. جس کے گھر میں بے غیرتی ہے، جس کے گھر میں بے حیائی ہے اور غیر محرم مردوں کی آمد و رفت اور معاملے حیا کے منافی ہیں، فرمایا اس گھر کا سربراہ جنت میں نہیں جائے گا. بے غیرت انسان کے لیے جنت نہیں ہے. مجھے آپ بتائیں اس سے بڑی بے شرمی اور بے غیرتی والی بات کیا ہو سکتی ہے کہ ہمارے گھر میں ٹی وی کی سکرین پر گلوکار اور اداکار ناچتے ہیں اور ہم اپنی جوان بچیوں کے ساتھ بیٹھ کر وہ سٹوریاں دیکھتے ہیں. زمین کیوں نہیں پھٹی، آسمان کیوں نہیں گرا کہ جوان بیٹی کے ساتھ بیٹھ کر ہمارے گھروں میں لو سٹوریاں یہ دیکھی جاتی ہیں. تو اپنے گھر میں صفائی ستھرائی کا اہتمام کرے جی، ظاہری بھی، مانوی بھی، اخلاقی بھی، ہر طرح کی طہارت ہونی چاہیے گھر کے اندر. میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنا پورا شہر سدھاریں، پورا خاندان سدھاریں، ہم نہیں سدھار سکتے، لیکن کم از کم یہ جو آپ کی 4 دیواری ہے، 2 مرلے کا مکان ہے، 3 مرلے کا مکان ہے، کم از کم وہاں تو اسلام نظر آنا چاہیے نا، وہاں تو ایمان اور غیرت نظر آنی چاہیے نا. تو طہارت کا خیال رکھیں جی، محبت کا خیال رکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ محبت والا نور دیا ہے، محبت کے ساتھ پیش آئیں. چہرے کی سلوٹیں اور ہمہ وقت کی سختی یہ گھروں کو اجاڑ دیتی ہے. پھر اگر کسی وقت کوئی ناخوشگوار معاملہ ہو جائے تو صبر کریں. آپ کو علم نہیں ہے کہ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے اجر دیتا ہے. وہ صبر ضیاء، صبر روشنی ہے. تھوڑی دیر کے لیے آپ رک جائیں، آپ دیکھیں گے چند دنوں کے بعد وہی آپ کا صبر آپ کے لیے چراغ بن گیا، وہی صبر آپ کے لیے نور بن گیا. اور چوتھی اور آخری بات یہ ہے، اپنے گھروں میں نور کا اہتمام کریں، اپنے گھروں میں نور کا اہتمام کریں، روشنی کا اہتمام کریں. نور کیا ہے؟ نور یہ اللہ کا ذکر ہے، نور یہ قرآن مجید کی تلاوت ہے، نور یہ مسنون دعاؤں کا لحاظ رکھنا ہے، نور یہ نوافل کی ادائیگی ہے. آپ کے گھر میں ذکر ہو، آپ کے گھر میں دعائیں ہوں، آپ کے گھر میں نوافل ہوں، اور آپ کے گھر میں قرآن شریف کی تلاوت ہو. ان گھروں میں اللہ کی رحمت نہیں اترتی جن گھروں میں مسنون دعاؤں کا اہتمام نہیں ہوتا. گھر میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ کہتے ہوئے داخل ہوئے، جب آپ گھر سے نکلتے ہیں بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں. جب آپ گھر میں واش روم جاتے ہیں، بیت الخلاء، بچوں کو بھی دعا یاد ہے، لیکن آپ صدقے دل سے غور فرمانا، یہ بچوں کو بھی دعا یاد ہے. بچپن میں ہم یہ دعا یاد کر لیتے ہیں، لیکن غفلت اور بے توجہی کی وجہ سے عمر گزر جاتی ہے، ہم اس دعا کے پڑھنے میں بڑی غفلت کرتے ہیں. جب آپ واش روم سے باہر نکلتے ہیں بڑے اہتمام کے ساتھ قضائے حاجت کے بعد باہر نکلنے کے بعد کہا کریں غفرانک کا. کھانے پہ بیٹھتے ہیں، کھانے کی ٹیبل پہ بسم اللہ، پھر لقمے لقمے پہ کہیں الحمدللہ، پھر کھانے کی بعد کی دعا پڑھیں. رات کو سوتے وقت جو دعائیں رسول رحمت علیہ السلام نے بیان کی ہیں وہ ساری دعائیں پڑھ کے آپ لیٹیں. جس گھر میں دعا ہے اس گھر میں برکت ہے، رحمت ہے، فرشتوں کی آمد و رفت ہے، وہ مبارک گھرانہ ہے. اور دوسری بات یہ اپنے گھر میں ذکر کا اہتمام کریں. ذکر کے اہتمام کا مطلب نہیں ہے کہ آپ اللہ اللہ ذکر بالجہر کی مجلس اور محفل بپا کریں. ذکر کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گھر میں بیٹھے یہ لغویات دیکھنے کی بجائے آپ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، اپنی زبان پہ اللہ کا ذکر رکھیں. گھروں میں اللہ کا ذکر ہو تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ برکت دیتا ہے.
اور تیسری بات یہ ہے کہ کوشش یہ کریں جو صبح کی سنتے ہیں وہ گھر پڑھیں، ظہر کی سنتے وہ گھر پڑھیں، ظہر کے بعد کی سنتے گھر پڑھیں، عصر سے قبل جو 4 رکعت ہیں وہ گھر سے پڑھ کر جائیں، مغرب کی جو سنن ہے وہ گھر پڑھیں، ویسے بھی کورونا کی وبا ہے اور یہ جو آپ کو حکومت کی طرف سے ایس او پیز کے تحت چیزیں بتلائی جاتی ہیں ان کو فالو کریں، اس میں ہماری خیر ہے، ہماری صحت کی خیر ہے، ہمارے مستقبل کی خیر ہے۔ شریعت تو ہمیں پہلے، ابھی میں نے دیکھا ہے کئی لوگ بہت سٹپٹا رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، لو جی 10 منٹ پہلے مسجد کھلے گی، 10 منٹ بعد بند ہو جائے گی۔ بھئی آپ کو تو شریعت اس کے بغیر بھی کہتی ہے کہ سنتیں گھر سے پڑھ کے آؤ اور فرض پڑھنے کے بعد گھر جا کر آپ سنتیں ادا کرو۔ بعض احادیث ایسی ہیں کہ ہم ساری زندگی ان پہ عمل نہیں کرتے، اور میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ حسب ما تذکر جتنا مجھے یاد پڑتا ہے، نبی علیہ السلام کا حکم ہے کہ آپ نے فرمایا نوافل اور سنن گھر میں پڑھا کرو، نبی علیہ السلام نے حکم ارشاد فرمایا۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے گھر میں اگر سجدہ ہو، رکوع ہو، نفل ہو، نماز ہو تو رحمتیں اترتے ہیں جی، برکتیں اترتی ہیں، خیر اترتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ طمانینت عطا کرتا ہے، اور جو بچے ہوتے ہیں ان کی ایک خاموش تربیت ہوتی ہے۔ میں دست بستہ گزارش کروں گا، یہ بہت بڑی غفلت ہے نیک ماں باپ کی، بالخصوص باپ کی، کہ وہ گھر میں سنتوں کا اور نوافل کا التزام نہیں کرتا، اہتمام نہیں کرتا۔ گھر میں نوافل پڑھیں، شاید کہ کوئی شیابی ایسا ہوگا کہ جس کے گھر میں اس کی ایک مسجد نہیں ہوتی تھی، ایک کونے میں جگہ ہوتی تھی جہاں وہ نوافل ادا کرتے تھے، بلکہ نبی علیہ السلام کو کہتے تھے اللہ کے نبی آپ ہمارے گھر تشریف لائیں اور یہاں اگر 2 رکعت نماز پڑھتے تاکہ میں یہاں پہ نفل ادا کرتا رہا کروں جو نمازوں سے قبل ہیں اور بعد میں ہیں۔ تو میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے آپ کے سامنے بتلا دی ہے۔ چوتھی بات، اپنے گھر میں نور، یہ روشنی ہے، دعا اور ذکر اور نوافل، اور چوتھی بات التلاوہ، قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ قرآن پاک کھلنا چاہیے آپ کے گھر میں۔ ٹھیک ہے آپ کے بچے حافظ ہیں تو آپ کو زبانی بھی پڑھنا چاہیے، لیکن قرآن کھولا کریں۔ قرآن دور کی باتیں تھیں، ہمارے جو آباء و اجداد تھے، جو ہماری دادی جان تھی، نانا جان تھے، نانی جان تھی، یہ نیک لوگ تھے، یہ پارے قرآن پاک کے پڑھ لیتے تھے، کتنی برکتیں ہوتی تھی گھروں میں۔ فجر کی اذان سے پہلے پہلے اپنی منزل پڑھ لیتے تھے۔ تو چلے اگر آپ فجر سے پہلے نہیں اٹھ سکتے تو فجر کے بعد نہیں تو ظہر کے بعد نہیں تو عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد کوئی ایک وقت تو ہونا چاہیے کہ آپ کے گھر میں قرآن پاک کا نسخہ کھلے، مصحف شریف کھلے۔ قرآن کا گھر میں کھلنا یہ اللہ کی نعمت ہے۔ بالخصوص سورۃ البقرہ پڑھتے رہیں، گھروں میں سورۃ البقرہ پڑھنے کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اللہ گھر کو شیطانی اثرات سے پاک کرتے۔ تو میں نے بڑے ہی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے 4 باتیں بیان کر دی ہیں، اور ہمارا وقت بھی مکمل ہوا چاہتا ہے، 2 منٹ باقی ہیں۔ آخری حدیث ایک توجہ سے سن لیں، اپنے گھروں کو مبارک کیسے بنائیں۔ میں نے 4 چیزیں بیان کی ہیں، ایک تو طہارت، صفائی ستھرائی کا خیال کریں، دوسری بات یہ ہے کہ محبت کے ساتھ جئیں، ساری محبتیں فیس بک پہ نہ بانٹیں، ساری محبتیں واٹس ایپ والوں کو نہ دے دیں، کوئی بچوں کے لیے بھی محبت رکھیں، کوئی بیوی کے لیے بھی نرمی رکھیں، کوئی ماں باپ کے لیے بھی محبت رکھیں، اور تیسری بات یہ الصبر۔ آواز نہیں آ رہی شیخ صاحب، آواز نہیں آ رہی ہے۔ آواز رک گئی ہے شیخ صاحب۔ چاہیے اس کو اپنے معاملات میں تھوڑی سختی بھی رکھنی چاہیے۔ آپ علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا علقوا الصوت فی البیت، گھر میں کوڑے کو بھی لٹکا کے رکھو تاکہ بچوں کو علم ہو کہ اگر میں نے کوئی خلاف شرع معاملہ کیا تو محبت کے ساتھ ساتھ، صبر کے ساتھ ساتھ، یہ میرا بابا اور والدہ یہ ہماری پٹائی بھی کریں گے، ہمارے ساتھ سختی کے ساتھ بھی پیش آئیں گے۔ گھر میں ایک کوڑا بھی لٹکانا چاہیے تاکہ بچوں میں ایک ہیبت بھی ہو۔ یہ بھی ایک ادب ہے، یہ بھی ایک تربیت ہے۔ جی جو میں نے باتیں آپ کے سامنے کی ہیں
طبیعت بھی کچھ نساز تھی، یقین مانے سر میں بہت زیادہ درد تھا. ہر صورت جمعہ بھی آج الحمدللہ ہم نے پڑھایا ہے. میں شیخ منصور المدنی کے ساتھ اللہ کے لیے بہت محبت کرتا ہوں، ان کے کام سے بہت محبت کرتا ہوں. میں شیخ کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ شیخ صاحب کی نسل میں دین کے عالم اور امام پیدا فرمائے. اللہ ہماری یہ محبتیں دنیا اور آخرت میں قائم رکھے. اگر میری گفتگو میں کوئی اچھی بات تھی تو اللہ کی صرف رحمت تھی. تمام مرد و خواتین کو اور ہمیں اللہ ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگر کوئی کمی تھی تو یقیناً یہ میری کم علمی اور کم عملی کا ثبوت تھا. اللہ مجھے بھی معاف کرے اور اللہ آپ کے بھی درجے بلند فرمائے. آمین ثم آمین.